سایہ نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر، جو دیکھتا ہے چہرہ دیکھ کر مسلمانوں نے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اندازہ کریں وہ شان والا رسول جو ابو جہل کے ہاتھوں کی کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیتا ہے، وہ شان والا رسول جو درختوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، وہ شان والا رسول جو درختوں کو اپنے پاس سے بھجا دیتا ہے۔ لوگ حیران رہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ کیسا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ لیکن جب حضرت بلال کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو وہ شان والا رسول جس کی طرح کوئی نہیں، وہ کسی کی طرح نہیں، وہ وضو بنا کر آتے ہیں اور آ کر کے نماز شروع کرتے ہیں اور سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، تو انسان حیران ہو کر سوچتا ہے جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھک رہا ہے اس خدا کی شان کا عالم کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں اٹھا لے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ رخ دن ہے یا مہر سمام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک ختام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فیوز و برکات کو لے کر عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے ہیں اور میرے بعد انشاءاللہ دنیا سنیت کے عظیم خطیب ہمارے قائد ہمارے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب انشاءاللہ ہونا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کچھ چیزیں چاہتا ہے، ایک تو وہ عزت چاہتا ہے اور ایک اچھا مکان اچھا ٹھکانہ چاہتا ہے۔ اگر کسی کو عزت مل گئی دنیا میں اور خوبصورت سا اچھا سا مکان مل گیا تو اس کو یوں لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ یہاں کی عزت وہ بھی فانی ہے اور یہاں کا مکان بھی فانی ہے۔ آپ کتنا ہی اچھا مکان بنا لیں، خوبصورت مکان بنا لیں، لیکن ایک دن اس مکان کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور یہاں کتنی عزت کما لے، بڑے بڑے عزت والے، بڑے بڑے خطیب عزت والے، بڑے بڑے شیوخ عزت والے، بڑے بڑے نعت خوان عزت والے، بڑے بڑے قوال عزت والے،
بڑے بڑے گانا گانے والے جنہیں لوگ بہت عزت والا سمجھتے، جب وہ مرتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوتا، جن کے نام کے نعرے لگتے ہیں۔ بلکہ مرنے کی تو بات جانے دیجئے، بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں صرف بیمار پڑ جائیں اور وہ اپنے فن سے، اپنی فیلڈ سے دور ہو جائیں تو بھی لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی عزت ہے جس کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دنیا کا مکان ہے، دنیا کی روزی روٹی ہے، اس کے لیے انسان رات و دن محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، کاوشیں کرتا ہے۔ عزت کے لیے کوشش کرنا بھی چاہیے، مکان کے لیے کوشش کرنا بھی چاہیے، روزی روٹی کے لیے کوشش کرنا بھی چاہیے، سب اپنی جگہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ایک ایسا نسخہ لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ آپ اگر اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں تو عزت ملے گی ہی ملے گی، لیکن اللہ آخرت میں بھی آپ کو عزت عطا فرمائے گا، اور اللہ آپ کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ نسخہ ہمارے اپنے گھر کا نہیں ہے، یہ نسخہ ہمارے اپنے اساتذہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ نسخہ اللہ رب العزت کے قرآن میں موجود ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک کام کرنا ہے، بس ایک کام کر لو۔ اللہ عزت کا وعدہ بھی کر رہا ہے، اللہ جنت کا وعدہ بھی کر رہا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ کتنا آسان ہے جنت میں جانا، کتنا آسان ہے جہنم سے بچ جانا، لیکن انسان اس کے باوجود بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے غفلت کا شکار ہے۔ انسان جو ہے اللہ اکبر غفلت کا شکار ہو کر، دین سے دور ہو کر اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ جنت کیسے ملے گی؟ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ ہمارے علماء اور مشائخ سے اسٹیج جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ یہ لائٹ بند کر دیں تو مجھے تھوڑی آسانی ہو کہ ایک بار درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ایک آدمی آئیے گا کوئی، اور ایک آدمی آ کر کے بند کیجئے گا، لائٹ آپریٹر ایک آدمی۔ ایک بار بلند آواز سب درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد۔ الجود والکرم بلند آواز سے پڑھیں۔ وبارک وسلم صلاۃ و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد۔ اس کو ہٹا دیجیے حضرت، اس کو ہٹا دیجیے، اسی میں ہے۔ ارے باپ رے باپ، اس کو ویسے ہی رہنے دیجئے، نہ ہو اس میں سے زیادہ نکل جائے گا۔ اڑتا رہے گا حضرت، اڑتا رہے گا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور جنت جو ہے آخرت میں خوبصورت ٹھکانہ ہے، جنت میں اللہ کا دیدار ہونا ہے، جنت میں رسول اللہ کا دیدار ہونا ہے، جنت میں اولیاء کرام کا دیدار ہونا ہے، جنت میں انبیاء کرام کا دیدار ہونا ہے۔ اور جو جنت میں چلا گیا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا پھر وہ جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ جو جنت کے اندر داخل ہو گیا اِلَّا قِيلًا سلاماً سلاما، اس پر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جو جنت میں داخل ہوا اللہ اس کو سلام فرمائے گا، فرشتے اس کو سلام کریں گے۔ لیکن جنت ہے کتنی سستی، ایک ہی کام کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، جنت میں جانے کے جو نسخے تم نے اپنی طبیعتوں سے خود ایجاد کر رکھے ہیں اس سے جنت نہیں ملے گی۔ جنت اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر ملے گی۔ کیسے جنت ملے گی؟ تو قرآن ایک ہی نسخہ عطا کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان
تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گناہ کبیرہ سے، بڑے گناہوں سے، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو اور تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، تو اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو جو تمہارے دوسرے گناہ بڑے گناہوں کے علاوہ جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ یوں ہی اس کو معاف کر دے گا، اللہ رب العزت اس کو بخش دے گا، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اللہ تمہیں عزت کی جگہ جس کو جنت کہتے ہیں اس جنت میں اللہ تم کو داخل فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے گناہوں سے بچو، گناہ کبیرہ سے بچو، اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر کے عزت کے ٹھکانے میں تمہیں داخل کرے گا، جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب بڑے گناہ کیا ہے یاد رکھیں، بعض لوگوں نے کہا 7 بڑے گناہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا 10 بڑے گناہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا 70 بڑے گناہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا 700 بڑے گناہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، مجھے ایک بات بڑی خوبصورت لگتی ہے، سیدنا مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آپ ارشاد فرماتے ہیں چھوٹے بڑے گناہ کی بات چھوڑ، بات یہ ہے کہ تو نافرمانی کس کی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنے بڑے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اگر گناہ چھوٹا بھی ہو تو اللہ اکبر وہ گویا کہ بڑے رب کی نافرمانی ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کوئی بھی ہو، مجھے تو اتنا سمجھتا ہے انسان کوئی بھی گناہ کرے اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، آقا کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم گناہوں کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہیں، اب ہم گناہوں کے نتیجے پر نظر نہیں رکھتے، گناہوں کے انجام پر نظر نہیں رکھتے۔ حیرت کی بات یہ ہے اگر ہاتھ میں چھری ہو تو انسان چھری کو سنبھال کر کے اس سے پھل کاٹتا ہے کہ میرا ہاتھ نہ کٹ جائے، سامنے آگ جل رہی ہو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نادان انسان اگر چھری سے ہاتھ کٹے گا تکلیف ضرور ہوگی لیکن تو ہمیشہ کے لیے برباد نہیں ہوگا۔ دنیا کی آگ کی چنگاری اگر تیرے جسم پر آ گئی چھالا تو آئے گا لیکن تو ہمیشہ کے لیے برباد نہیں ہوگا، مگر یہ گناہ تجھے اور تیری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں۔ آؤ حدیث رسول سنو، اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ کرنے والوں، ماں باپ کے گناہ بچوں کو تباہی کے دہانے پر لے جاتے ہیں، بچوں کو بربادی کے دہانے پر لے جاتے ہیں۔ او ماں باپ، تم کیسے ماں باپ ہو؟ اپنے بچوں کی دنیا کی راحت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کوئی کلکتہ کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کوئی دلی کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کوئی ممبئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے۔ بتاؤ وطن چھوڑ کر کے بے وطن در در بھٹکنے والوں کیوں بھٹک رہے ہو؟ اسی لیے نا کہ تمہارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، تمہارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ مگر سنو، اگر تم نے دولت جمع کر لی تو بچوں کا مستقبل بہتر نہیں ہوگا اس سے، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، دل کے کانوں سے حدیث سننا، پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، یہ حدیث دل پر لکھ کر لے جانا۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، یعنی نیک عمل کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور اس کو برکت عطا کرتا ہوں، اور اللہ کی برکت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ برکت کیسے ملے گی؟ تعویذات سے نہیں۔ برکت کیسے ملے گی؟ صرف کسی کا چہرہ دیکھنے سے نہیں۔ برکت کیسے ملے گی؟ صرف بزرگوں کے ہاتھ چومنے سے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو منع کرنے آیا کہ بزرگوں کے ہاتھ نہ چومو، ایسی بات نہیں۔ چومو، تعویذات بھی لو، بزرگوں کی زیارت بھی کرو، لیکن اصل برکت
کہاں سے ملے گی؟ اللہ فرما رہا ہے جب تم میری فرما برداری کر کے مجھے راضی کرتے ہو، اللہ اللہ، جب تم میری فرما برداری کر کے تم مجھے راضی کرتے ہو تو میں تمہیں نا ختم ہونے والی برکت عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کبھی ختم نہیں ہوگی برکت، نسلوں تک باقی رہے گی، صدیوں تک باقی رہے گی۔ اور پھر دوسرا رخ سنو، پھر اللہ فرماتا ہے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ توجہ کرنا، اپنے بچوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ، اپنے پوتا پوتیوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ، اپنے نواسے نواسیوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے، سچا خدا فرما رہا ہے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں اور پھر تم پہ لعنت کرتا ہوں، لعنت، اور وہ لعنت تمہاری 7 پشتوں تک باقی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھو ان علماء سے لعنت کا مطلب کیا ہے؟ ایک عام آدمی کی لعنت تم پہ پڑ جائے تو تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، جب اللہ کی لعنت تم پہ پڑے گی اور تمہاری 7 پشتوں تک پڑے گی تو پھر تمہیں رحمت کیسے نصیب ہوگی؟ تم رحمت الہی کے مستحق کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ پتہ چلا گناہوں سے 7 پشتوں تک لعنت پہنچتی ہے، 7 پشتیں برباد ہوتی ہے، 7 پشتیں تباہ ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، اسی لیے اللہ فرما رہا ہے گناہ کبیرہ سے بچو۔ اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ جتنی وقت میں گنجائش ہے، 1 گھنٹے کا وقت میرے پاس تھا جس میں سے 10-15 منٹ کا وقت جا چکا ہے، 40-45 منٹ کے ٹائم میں اب میں آپ کے سامنے جلدی جلدی گناہ کبیرہ کی فہرست پڑھتا ہوں۔ یہ گناہ کبیرہ کیا ہے تاکہ آپ ہم اس سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے گناہ کبیرہ، اللہ اکبر، جو سب سے بڑا اکبر الکبائر ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایسا گناہ، ہر گناہ بخش دیا جائے گا لیکن یہ گناہ نہیں بخشا جائے گا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک، شرک سے بچو۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہے اس میں کسی کو شامل کرنا، یہ شرک ہے، شرک۔ اور شرک سارے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ معاذ اللہ، بہت سارے مسلمان بت خانوں کی طرف بھی بڑھتے ہیں، فلموں میں دیکھ کر کے، سیریلوں میں دیکھ کر کے ایمان لوگوں کا کمزور ہو رہا ہے۔ چلو مسجد میں بات نہیں بنتی تو پھر بت خانوں کی طرف بھی چلو۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، تمہارے اور میرے اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں، کسی کی قوت نہیں، کسی کی شان و شوکت نہیں۔ ارے نادان، اپنے اللہ کی طاقت کا اندازہ لگا کہ اپنے اللہ کی شان کیا ہے، جس کو تو وحدہ لا شریک مانتا ہے، جس کو تو الہ مانتا ہے، جس کو تو خدا مانتا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ پتہ اس کی شان تجھے؟ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ کو اس نے پیدا کیا ہے، اس نے بنایا ہے، محمد الرسول اللہ کو اس نے بنایا ہے۔ اب بتاؤ وہ محمد کیا ہے؟ روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جائیں، اشارہ کریں تو سورج پلٹ کر آ جائے، اشارہ کریں تو جابر کے مردہ بچوں میں جان پیدا ہو جائے، بکری کھا کر اس پہ ہاتھ رکھ کر دعا کریں تو اللہ بکری کو کھڑا کر دے، حضرت قتادہ کی آنکھ اگر باہر آ جائے، اپنا لعاب لگا کر کے قتادہ کی آنکھ رکھ دے تو پہلے سے زیادہ قتادہ کی آنکھ روشن ہو جائے، کھاری کنویں کے اندر اگر اپنا لعاب ڈال دے تو کھاری کنویں میٹھے ہو جائے، سوکھے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دے تو سوکھے کنویں پانی سے بھر جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی شان یہ ہے، لوگ حضور کا حسن دیکھ کر کے پکار اٹھے کہ ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ ان کا حال یہ ہے، رستہ چلے تو پتھر پر نشانے قدم پڑتے ہیں، تو پتھر پر نشانے قدم ظاہر ہوتے ہیں، اور مٹی پہ پیر رکھتے ہیں تو مٹی پہ قدم کا نشان
ہوتا. وہ چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتا ہے, وہ چلتے ہیں ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی, وہ چلتے ہیں تو سفر کا گرد و غبار بھی ان کے چہرے کو چھپا نہیں سکتا. اللہ اکبر. ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے, ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی, ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو آتی ہے, زمین پر ان کا سایہ نہیں پڑتا. اللہ اکبر. جو دیکھتا ہے چہرہ دیکھ کر مسلمان ہونے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اندازہ کریں وہ شان والا رسول جو ابو جہل کے ہاتھوں کی کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیتا ہے, وہ شان والا رسول جو درختوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے, وہ شان والا رسول جو درختوں کو اپنے پاس سے بھجا دیتا ہے. لوگ حیران رہتے ہیں اللہ اکبر یہ کیسا ہے, اس کی شان کیا ہے. لیکن جب حضرت بلال کہتے ہیں حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تو وہ شان والا رسول جس کی طرح کوئی نہیں, وہ کسی کی طرح نہیں, وہ وضو بنا کر آتے ہیں اور آ کر کے نماز شروع کرتے ہیں اور سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں. تو انسان حیران ہو کر سوچتا ہے جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھک رہا ہے اس خدا کی شان کا عالم کیا. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, شریعت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ. اپنے اللہ کی شان کو پہچانو. محمد الرسول اللہ جیسی ہستی ان کا بندہ, اس کا بندہ ہے. جب بندے کی مثال نہیں ہے تو اس کو بنانے والے کی مثال کیسے ہو سکتی. اس کو تم رب مانتے ہو, اس رب کو چھوڑ کر کوئی بت خانے کی طرف جا رہا ہے, کوئی پتھروں کی طرف جا رہا ہے, کوئی پتھر کی مورت کی طرف جا رہا ہے. وہ جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے, ان کے دروازے پہ جا کر کے بھیک مانگتے ہو, اس اللہ کا در چھوڑ کر وہ اللہ جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے, وہ اللہ جو ہوائیں چلاتا ہے, وہ اللہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے, وہ اللہ جو روزانہ سورج نکالتا ہے اور چند گھنٹوں کے اندر مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب کے اندر غروب کر دیتا ہے. ہماری زمین سے کئی 100 درجہ بڑا وہ سورج ہے, نہ اس میں کوئی رسی ہے نہ کوئی تار ہے. کون اس کو کھینچتا ہے, کون اس کو سمیٹتا ہے, اور وہ سورج جاتا کہاں ہے. دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے, رات آتا ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے. جو روزانہ ستاروں کی انجمن کو سجاتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے ستاروں کی انجمن ختم ہو جاتی ہے, جو روزانہ چاند کو نکالتا ہے. کبھی سوچا پہلی رات کا چاند کتنا باریک ہوتا ہے اور 14ویں رات کا چاند کیسا چمکدار بدر کامل ہوتا ہے. یہ چاند کو گھٹانے بڑھانے والا کون ہے, اسی کو رب محمد اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے شرک کی طرف نہ جاؤ, شرک سے بچو. بے شک بے شک. آج کل کچھ سیاسی لیڈر بے شک آپ کو عادتی ترادہ بٹیر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور پھر سے اکبر کے اس ملحدانہ نظریات کی طرف تمہیں پابند بنانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں حالات خراب ہے, یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا. یاد رکھو دین صرف دین ہے, اسلام صرف اسلام ہے, ایمان صرف ایمان ہے. ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے. جو بیچ کا راستہ نکالے گا وہ خود کفر کی موت مرے گا. اس لیے اللہ کے بندو مصیبت میں رہو, بیماری میں رہو, تکلیف میں رہو, بتوں کے دروازوں پر نہ جاؤ, مشرکین کے دروازے پر نہ جاؤ, بلکہ یہ کہہ دو اگر زندگی لکھی ہے تو روڈ کے کنارے بھی زندہ رہو گے, اور اگر موت لکھی ہے تو قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم
मजबूत किले में जाकर छुपोगे तब भी तुम्हें मौत वहां आकर के रहेगी। याद रखना, अल्लाह पर यकीन मजबूत करो। पहला सबसे बड़ा गुनाह शिर्क, शिर्क से बच। और जो चीजें शिर्क की तरफ ले जाती, मौलाना वो पत्थर दो जिससे मेरी रोजी में इजाफा हो, वो पत्थर दो जिससे मेरी रोजी के रास्ते खुले, वो पत्थर मैंने अंगूठी में पहनना है जिससे मेरा रिश्ता आए, पसंद की शादी हो जाए। पागल हुए हो? पत्थर रोजी देंगे? वो काबे पे सजे हुए पत्थर पे ईमान रखते थे अबू जहल और अबू लहब, बेशक बेशक। और तुम अंगूठी में सजे हुए पत्थर पे ईमान ले आए। जो पत्थरों पे ईमान रखते हैं उनकी किस्मत में पत्थर है। पत्थर जीनत के लिए पहने जाते हैं, पत्थर तकदीर बदलने के लिए नहीं पहने जाते। तकदीर कौन बदलता है? क्या बात है सर? तकदीर अल्लाह बदलता है। बेशक। या तो अल्लाह के दोस्त बदल। इकबाल जैसे ने कहा था, निकाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। पत्थर की मूरत हमारी तकदीर नहीं बदल सकते, जो अपने नाक पे बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकते। दुनिया आज सीरियल और फिल्मों के जरिए से बताना चाहती है कि पत्थरों की ताकत बड़ी, पत्थरों की ताकत नहीं, पत्थरों को पैदा करने वाले खुदा की ताकत बड़ी। इसलिए शिर्क की तरफ न जाओ, शिर्क से बचो। पहला गुनाह। नंबर 2, बड़े गुनाहों में नंबर 2, नमाजों को तर्क करना। ये बहुत बड़ा गुनाह है। आज मेरी कौम को नमाज के लिए वक्त नहीं। मैं बहुत लंबी तकरीर मैंने पहली का नहीं करना, बहुत मुख्तसर में अपनी गुफ्तगू को समेटना है। लेकिन मेरी कौम के जवानों, आज मेरी बहनों, आज हमारे पास अल्लाह के लिए देने को टाइम नहीं। आप मुझे बताएं, फिलिस्तीन के हाल पे रो रहे हो, बैतुल मक़दिस के हाल पे रो रहे हो, दुनिया के हालात पे रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? आपके पास अल्लाह को देने के लिए टाइम नहीं, बेवफा इंसानों के लिए टाइम है, गद्दारों के लिए टाइम है, बेवफाओं के लिए टाइम है, मुजरिमों के लिए टाइम है। अल्लाह के लिए जिसने वफा पैदा किया उसके लिए टाइम नहीं। ये जो दोस्त तुम्हारे हैं, दोस्त जिन्हें आप बहुत मुंह भर के दोस्त कहते हो, पहली बात तो मैं समझता हूं कि दोस्त तो मिलेंगे कितने। एक बात सच्ची सच्ची कहूं, इमाम हुसैन को करोड़ों में चंद के सिवा दोस्त ना मिले तो तुझे क्या दोस्त मिलेंगे? आज की दोस्ती तो चाय के लिए है, आज की दोस्ती तो खान पान के लिए है, आज की दोस्ती तो दौलत और जायदाद की बुनियाद पर है। दोस्त होते कहाँ है? अरे नादान, अल्लाह ने अपनी पूरी मखलूक में कितनों को दोस्त बनाया, जरा वो तो देख। अरबों खरबों में कितने दोस्त बने वो तो देख। जब अल्लाह के दोस्त इतने महदूद है तो तेरे दोस्त कितने होंगे? मखलूक अल्लाह की सब है, बंदे सब है, लेकिन अल्लाह ने सबको दोस्त नहीं बनाया, बल्कि वो अपने दोस्तों की डेफिनेशन बयान करता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगा हो जाओ, जो अल्लाह के दोस्त हैं ना उन्हें खौफ है ना गम है। अब अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के दोस्त कौन है? अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के दोस्त वही लोग हैं जो ईमान लाते हैं और अल्लाह से डरते हैं, परहेजगारी इख्तियार करते हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। उनके लिए बशारत दुनिया में भी है और आखिरत में भी उनके लिए बशारत है। हर इंसान अल्लाह का दोस्त नहीं होता। जब हर इंसान अल्लाह का दोस्त नहीं होता, नादान, जब सब अल्लाह के दोस्त ना बन सके तो सब तेरे दोस्त कैसे बन सकते हैं? ये जो दोस्त तेरे हैं, मैं ये नहीं कहता मेरे भाई की नफरत कर, लेकिन मरेगा तो ये तेरी मिट्टी देने के लिए भी नहीं आएंगे, तुझे कब्रिस्तान पहुंचाने तक भी नहीं आएंगे। जिनके साथ तू रात रात भर बैठता है, जिनके लिए तू कसमें खाता है, जिनके लिए क्या क्या करता है, और अल्लाह के लिए तेरे पास टाइम नहीं। बहुत सादगी से मुसलमान कहता है मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं, और नमाज का उन्वान छेड़ो
تو لوگ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. سن لو نماز کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. پھر سنو، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، میری بات نہیں، اگر میں کہوں گا تو کہیں گے مولوی کہہ گیا. نہیں، مولوی نہیں، مولا کہہ رہا ہے. مولا مصطفیٰ جان رہے، مولا کائنات کا مولا کہہ رہا ہے. مولا کائنات کا مولا کہہ رہا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب زخمی کر دیا گیا، جسم سے خون نکلتا رہتا، بے ہوشی کی کیفیت رہتی، جب ہوش میں آتی اور نماز کا وقت بتایا جاتا فوراً نماز پڑھتے. لوگ کہتے خون رستا ہے پورے جسم سے. آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس نے نماز چھوڑ دی دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کی پناہ سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اللہ کی امان سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اللہ کے ذمہ کرم سے وہ باہر نکل جاتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ شام تک کے اللہ کے ذمہ کرم پر رہتا ہے، اللہ کی کرم کی چادر میں رہتا ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں، اپنی طاقت اور قوت پر غرور کرنے والوں، اپنی قوت پر ناز کرنے والوں، اپنی جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے والوں، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے. نادان، اگر اللہ صرف تیرے سر میں درد دے دے تو تو سر کا درد برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تیری کمر کی نس دبا دے تو تو چلنے پھرنے سے محتاج ہو جائے گا. اللہ کسی پر وہ دن نہ لائے. سوچ تو صحیح، اگر اللہ نس دبا دے تو تو بیٹھ کر کے بلکہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، بستر پہ پڑا ہو جائے. سر کا درد اللہ تجھے دے دے تو تو تڑپتا ہو جائے. ذرا سوچ، جب اللہ صرف ہلکا سا اتنا سا درد دے دے تو تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو وہ جہنم کا عذاب، وہ جہنم کے دہتے ہوئے شعلے. اللہ اکبر، یہ کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق ہے. حقائق. اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میری ماں اور بہنوں، کچن روم میں گرمی کے موسم میں تم بے چین ہوتی ہو، بے قرار ہوتی ہو، تڑپ جاتی ہو. ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے سچے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر شفقت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ اکبر، جہنم کے اندر جو بچھو ہے وہ اونٹوں کی طرح ہے، بختی اونٹوں کی طرح. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ بے نمازی کو ڈسیں گے تو 40 سال تک کے زہر ان کے جسم کے اندر گردش کرتا رہے گا. اللہ اکبر، اللہ. جہنمی سانپ جن کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے. اللہ کے سچے نبی فرماتے ہیں اگر یہ حدیث میں نہیں ہوتا تو میں بیان کرنے کا حوصلہ ہی نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا 70 سال لمبائی ان کا جو ہے وہ ان کا عرض ہے، ان کی لمبائی ہے. 70 سال میں جتنا گھوڑا دوڑا سکتا ہے انسان، تیز رفتار گھوڑا، ایسے لمبے لمبے سانپ ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ بے نمازی کو ڈنک ماریں گے تو 1000 سال تک کے زہر ان کے جسم میں گھومے گا اور ان کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کے بکھر جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے کریم آقا غیب دا نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہاں حالت یہ ہوگی انسان نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا. اس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں منتیں کرے گا، مولا مجھے دنیا میں جا کر کے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے، میں صرف 2 رکعت نماز پڑھ لوں. اس وقت ارشاد ہوگا بندے اللہ نے تجھے زندگی دی تھی، تجھے وقت دیا تھا،
تھا, تجھے ٹائم دیا تھا, لیکن تو نے اس کو ضائع کر دیا, برباد کر دیا. میری ماؤں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, کب تک اللہ سے غفلت کرو گے, خدا کی عبادت سے غفلت کرو گے, کب تک دنیا داری میں ڈوبے رہو گے؟ تم نے ہزاروں جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے, تم نے ہزاروں کو قبروں میں جاتے ہوئے دیکھا, اللہ اللہ, پردھان جی کو مرتے دیکھا, دادا جی کو مرتے دیکھا, علماء کو مرتے دیکھا, خطبہ کو مرتے دیکھا, نیکوں کو مرتے دیکھا, پاپیوں کو مرتے دیکھا. ذرا سوچو تو صحیح, جو بلڈنگوں میں رہے ان کو مرتے دیکھا, مضبوط عمارتوں میں رہے ان کو مرتے دیکھا, جن کو لوگ سیٹ صاحب کہتے تھے, مخجران قوم ملت کہتے تھے, ان کو مرتے دیکھا. ارے پتہ نہیں کہاں تک سچ ہے. ہم نے تو ایک قبر ایسی دیکھی جس پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, لوگوں نے بتایا برج خلیفہ بنانے والے کی قبر ہے جس پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. اگر وہ قبر ہو نہ ہو, ہم تو یہ جانتے ہیں جس نے تاج محل بنایا, لوگ پورا تاج محل گھوم کر چلے جاتے ہیں. مسلمانوں, کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دولت پر گھمنڈ کر کے میرے اللہ کو بھولنے والوں, جوانی پہ ناش کر کے خدا کو بھولنے والوں, ذرا جا کر کے دیکھو پورا پورا تاج محل ہزاروں لوگ جا کر کے گھوم آتے ہیں. کسی کو توفیق ہوتی ہے ممتاز اور شاہ جہاں پہ فاتحہ پڑھے. ممتاز کتنی نیک تھی یہ دوسرا مسئلہ ہے, شاہ جہاں کا تقویٰ کیا تھا یہ دوسرا عنوان ہے. لیکن میں حیران ہوں, اللہ اکبر, لوگ وہاں فاتحہ نہیں پڑھتے, فوٹو نکالتے, ویڈیو نکالتے, تصویر کشی کرتے, گلے میں ہاتھ ڈال کے دوستیوں کا اظہار کرتے, لیکن کوئی وہاں فاتحہ نہیں پڑھتا. جس نے تاج محل بنائی اس کے قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, اور جس کا کوئی محل کیا جھوپڑا بھی نہیں تھا, اس غریب نواز کے مزار پہ ہزاروں کا مجمع ٹھاٹے مارتا نظر آ رہا ہے. لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے بے چین ہے. کیا پتا چلا جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ اگر بڑے سے بڑے گنبد میں بھی دفن ہو جائے کوئی یاد نہیں کرتا, جو یار کے لیے جیتے ہیں ان کے نام پہ ہزاروں کی محفلیں اکٹھا ہوتی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان اولیاء کرام, فضائل اولیاء کرام, فضائل اولیاء. بندو عبرت حاصل کرو. کب تک دولت کے نشے میں رہو گے؟ کیا قارون کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا فرعون کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا بخت نصر کے پاس دولت نہیں تھی؟ میری بہنیں کب تک سونے کے زیورات پر غرور اور گھمنڈ کرتی رہے گی؟ اللہ اکبر. کیا ابو لہب کی بیوی کے پاس سونے کے زیورات نہ تھے؟ کیا ابو جہل کی بیوی کے پاس سونے کے زیورات نہ تھے؟ بتاؤ, جن کی ابو لہب اور ابو جہل کی بیویوں کی قبریں کہاں ہیں جو سونے کے زیورات پہ گھمنڈ کرتی تھی؟ ان عورتوں کی قبریں کہاں ہیں؟ مگر وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ایک ایک نہیں 3 مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, جب تک آج جمعہ کے دن خطیب سیدہ کا نام نہیں لیتا اس وقت تک اس کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا. پتا چلا جو سونے کے غرور میں ہوتے ہیں ان کی قبروں کا نشان نہیں مٹتا, اور جو سجدے میں رات گزارتے ہیں آج بھی ان کا نام لینے پر بڑے بڑے ولیوں کی گردنیں جھک جایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مخدومہ کائنات, ذکر مخدومہ کائنات. کب تک دنیا میں غرق رہو گے؟ کب تک دنیا میں ڈوبو گے؟ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, اور یہ 10 منٹ کا ٹائم کیا ہے؟ سجدہ کرو. ارے جس سجدے کی برکت سے اللہ ملتا ہے, کون سی دولت نہیں ملے گی, کون سی طاقت نہیں ملے گی. میری قوم کی بچیاں ہم سے کہلواتی ہیں ذرا سید سے کہنا رشتے نہیں آتے. میں نے کہا میری بہن مجھ سے کیا کہتی ہے؟ اللہ سے بول, سجدہ کر, کیا کہنے ہیں, اللہ سے بول. نہیں مولانا, نہیں, ہم گنہگار ہیں, اللہ ہماری نہیں سنتا, وہ تمہاری سنے گا. تو کیا تم نے عیسائیوں کا کوئی فعل سیکھ رکھا ہے؟ یہودیوں کا فعل سیکھ رکھا ہے؟ یہ سب غلط ہے. کس نے کہہ دیا وہ گنہگاروں کی نہیں سنتا؟ سن لو, اگر وہ صرف نیکوں کی سنتا تو پھر گنہگار کہاں؟ مجھ سے بڑا بھی کوئی گنہگار ہے دنیا میں؟ مجھے تجربہ ہوا کہ جب وہ میری رد نہیں کرتا مجھ جیسے پاپی مجرم گنہگار کی,
وہ تمہاری کیسے رد کرے گا؟ میں نے تو جب سے شعور سنبھالا جو مانگا اس نے مانگنے سے سوا دیا. جیسے وہ نیکوں کا رب ہے ویسے وہ گنہگاروں کا بھی رب ہے. اور ایک بات میں تمہیں سکھا دوں, سیکھ لو, میرا آنا کامیاب ہوگا. دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے. توجہ, دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے, دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر یقین ہونا ضروری ہے. جب یقین سے مانگو گے کتنے بھی بڑے پاپی ہو تمہیں عطا کرے گا. یقین چاہیے. بتاؤں شیطان سے بڑا بھی کوئی پاپی ہے؟ شیطان کی قبول کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے جب اس کو کہا نکل, ناراض ہو کے کہا نا, ناراض ہو کے نکل, تو شیطان بن گیا آج سے. جس دن شیطان بنا اس دن کیا مانگا؟ رشتہ, روزی روٹی نہیں, اتنی بڑی چیز مانگی کہ کسی نے نہیں مانگی. اللہ مجھے قیامت تک کی عمر دے, قیامت تک کی عمر دے. اللہ نے کہا جا دیا. توجہ ہے آپ کی؟ جی بالکل آتا. کیا کہا؟ جا دیا. جو شیطان کو محروم نہ کرے وہ محبوب کی امت کو محروم کرے گا. مانگ کر تو دیکھ, مانگ, تیرے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کو دینے کے لیے ہے. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. بندے ذرا گڑ گڑا کے دیکھ, اچھی طرح وضو کر, 2 رکعت نفل پڑھ اور پھر گڑ گڑا رو, پھر دیکھ کیسا مزہ آتا ہے, کیسے اس کے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. لیکن یہ تم نے نہیں سیکھا. تم تو معاذ اللہ یہ چاہتے ہو دعا بھی حضرت کریں, وظیفہ بھی حضرت پڑھیں, سب حضرت کریں اور نعمتیں مجھے ملے. یہ سب مت کرو, ہنسنے کی بات نہیں ہے. سدھرو, سورو. اپنے اللہ سے کب تک دور بھاگو گے؟ رشتہ جوڑو اللہ سے, اللہ کے قریب آؤ. اور یاد رکھنا سب سے دوستی کرنا مشکل ہے, رب سے دوستی کرنا بہت آسان ہے. یہ میرے عزیز بھائی مولانا کفیل انور صاحب اچھے بہترین ناظم ہیں. ہاتھ ملانا مشکل ہے, ہاتھ ملانا مشکل ہے نا ان سے. یہ علماء کرام ان کے قریب آنا مشکل ہے, اپنے جیسے انسان ہے نا. ہاں یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ ممبئی سے, حافظ صاحب ہمارے بڑے مخلص ہیں. آپ قریب آنا چاہیں تو کتنا مشکل, پہلے کفیل بھائی کے گھر کا پتہ, فون نمبر, یہ وہ کیا کیا کریں. لیکن اگر اللہ سے ملنا ہو تو اللہ سے بات کرنا کتنا آسان کر دیا حضور نے تمہارے لیے. وضو کرو, وضو کرو اچھے سے, نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اور جب تم تلاوت کرنا شروع کر دیے سمجھ لو تمہاری گفتگو اللہ سے شروع. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے تم نے دعا شروع کر دی, اللہ سے تمہاری مناجات اور گفتگو عرض معروف شروع ہو گیا. آنسو بہنے لگے, کرم متوجہ ہو گیا. بتائے اللہ کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ کفیل بھائی کو, مولانا کو, پیر صاحب کو حضرت ادھر دیکھیں نا, حضرت ادھر دیکھیں نا, حضرت ادھر دیکھیں نا. حضرت کی توجہ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, صرف آپ کو اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں. غلطی ہو تو معاف کر دینا, لیکن میری نیت کسی کو ذلیل کرنا نہیں. لیکن یہ بات کو, حضرت کی توجہ کبھی مالدار کی طرف ہے, حضرت کی توجہ کبھی سیٹھ صاحب کی طرف, اس کی طرف, اس کی طرف. آپ کا نسب دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ کو متوجہ کرنے کے لیے صرف آپ کی آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہوئے, اللہ کی رحمت کہتی ہے. ایک بار بندہ کہتا ہے یا اللہ, 3 مرتبہ اللہ کی رحمت کہتی ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. میرے بندے میں حاضر ہوں, میرے بندے میں حاضر ہوں, میرے بندے میں حاضر ہوں. مانگ تو صحیح, تجھے چاہیے کیا چاہیے, مانگ تو صحیح. اللہ اکبر. نہ امیر دیکھتے ہیں, نہ غریب دیکھتے ہیں, نہ چھوٹا دیکھتے ہیں, نہ بڑا دیکھتے ہیں, نہ شرابی دیکھتے ہیں, نہ جواری دیکھتے ہیں, نہ کبابی دیکھتے ہیں, کچھ نہیں. صرف کوئی پکار کر تو دیکھے, ایک بار پکار کر تو دیکھو. ایک بات بتاؤں, بہت اچھی بات یاد آئی. ایک شخص بہت پریشان ہوا, مصیبت میں گرفتار ہوا, تکلیف میں مبتلا ہوا. سوچو چلو اپنی بگڑی بنانے کے لیے یہاں گیا وہاں گیا, عیسائیوں کے عبادت خانے میں, یہودیوں کے عبادت خانے میں, مشرکوں کی عبادت خانے میں, اور سب کے طریقے پہ ان کے معبود کو پکارا, کوئی جواب نہ آیا. لیکن جب مسلمانوں کی عبادت خانے کی طرف آیا تو کہا کیسے
پکاروں تو کہا بول یا اللہ، جیسے کہا یا اللہ آواز آئی لبیک 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 یا عبدی۔ فرشتوں نے کہا اتنا بڑا پاپی تھا لیکن پھر پکارا تو اتنی 3 مرتبہ جواب دیتے ہیں، تو جواب آیا اگر میں نہ جواب دوں تو جھوٹے اور سچے خدا میں فرق کیا رہ جائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خداوندی۔ آؤ اپنے اللہ سے رشتہ جوڑو، قریب آؤ اللہ، اور سجدہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں نے کہا وہاں کچھ آنا بھی نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو دل کی کیفیتیں دیکھ۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، نہ وہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارا مال دیکھتا ہے، وہ تو تمہارا دل دیکھا کرتا ہے۔ بندے تو پکار کر تو دیکھ، تو نے آج تک اس کو پکارا نہیں، پکار دل سے پکار، یقین سے پکار۔ بات غریب نواز کی چل رہی تھی، ایک بات ہے کفیل بھائی، وہ کرامت پر لوگوں کو بڑا اعتراض ہے، غریب نواز کی کرامت پہ لوگ ہنستے ہیں اس پر۔ اورنگزیب غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، توجہ آپ کی، آپ کو میری بات سر پہ سے تو نہیں جا رہی ہے نا؟ ویسے میں بھی دیہاتی آدمی ہوں تو دیہاتی لوگوں کو دیہاتی کی بات کچھ سمجھ میں آ سکتی ہے، میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا بندہ دیہاتی آدمی، لیکن آپ کو اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ میری طرف متوجہ رہے۔ اورنگزیب مزار پر گئے، غریب نواز کے مزار پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1857 سے پہلے بادشاہ بھی مزار والا تھا اور رعایا بھی مزار والی تھی۔ کیا بات ہے حضرت، اللہ اللہ۔ 1857 کے بعد نظریات بدلے، پھر یہ ہوا کہ جو تخت پر بیٹھے پھر وہ بھی باغی تھے اور کچھ لوگ بھی باغی پیدا ہو گئے، انہوں نے باغی پیدا کر دی، پھر مزار کو مٹی کا ڈھیر کہنا شروع کیا۔ بہرحال اللہ گنوان ہے۔ تو اورنگزیب نے وہاں دیکھا کہ وہاں کچھ اندھے بیٹھے ہیں۔ کون بیٹھے؟ اندھے، اور اندھے بیٹھے ہوئے، اور وہ کہتے خواجہ آنکھ دے دے آنکھ دے دے آنکھ دے۔ سرکار اورنگزیب عالمگیر نے ان اندھوں کو غریب نواز سے آنکھ مانگتے دیکھا تو ان اندھوں کو دھمکی دی کہ میں فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، اگر میرے فاتحہ پڑھنے تک تمہیں آنکھ نہیں ملی تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ اے اورنگزیب یہ تیرا دستور ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آنکھ مانگتے خواجہ سے تو دھمکی تجھے جس سے مانگ رہے اس کو دینا چاہیے، مانگنے والوں کا کیا قصور ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جی جی حضور۔ لیکن دھمکی کس کو دے رہے جس کا کوئی قصور ہی بظاہر نظر نہیں آتا؟ بظاہر کہہ رہا ہوں، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن بات ہے۔ دھمکی کس کو دی؟ اورنگزیب نے اندھوں کو دی، اور گئے فاتحہ پڑھنے واپس آئے، جو برسوں سے بیٹھ کے آنکھ مانگ رہے تھے نہیں مل رہی تھی، آج مل گئی آنکھ۔ دھمکی اندھوں کو دی اور آنکھ خواجہ غریب نواز نے دے دی۔ اچھا لوگوں کو یہ بھی لگا کہ یہ ابھی شرک کے خلاف تقریر کیا، پھر شرک بکا کہ غریب نواز نے آنکھ دی۔ میں نے کہا تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں پتا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر نے دوا دی تو میں اچھا ہو گیا، تو یہ بھی تو شرک ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن تم جیسے خپتیوں کی نظر میں ہو سکتا ہے اور ہم جیسے توحیدیوں کی نظر میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں عبدالحمید ڈاکٹر کی دوا سے اچھا ہوا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کے کہنے کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر نے دوا دی، وہ سبب بنا، لیکن اچھا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، یہ بات ہوتی ہے۔ تو جب ڈاکٹر کی دوا اثر دکھا سکتی ہے تو غریب نواز کی دعا اثر نہیں دکھا سکتی۔ اللہ، تو ڈاکٹر کی دوا کی برکت سے جب ہم ڈاکٹر کا نام لیتے تو غریب نواز کی دعا کی وجہ سے غریب نواز کا نام نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ یہ بات ہے۔ اور حضرت عارف رومی کہتے ہیں کہ عبداللہ کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کو اللہ پورا کر دیتا ہے، تو گویا کہ عبداللہ کی بات اللہ ہی کی بات ہوتی ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا؟ بات جو تھی اورنگزیب کی دھمکی تھی اندھوں کو، اور آنکھ کس نے دی؟ غریب نواز نے۔ یا غریب نواز دھمکی اندھوں کو ملی، آپ نے آنکھ کیوں دے دی؟ تو بات فلسفہ یہ سمجھ میں آیا کہ وہ اندھے جو تھے نا وہ کام چور تھے،
کیونکہ غریب نواز کے لنگر بٹ رہا تھا، کھاتے تھے، مزہ کرتے تھے، ادھر ادھر دیکھ کے کہتے تھے آنکھ دے دے خواجہ، آنکھ دے دے خواجہ، دل سے نہیں مانگتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ تو پھر جب اورنگزیب نے کہا اگر تم کو آنکھ نہیں ملی تو تمہیں مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا، تو جب جان پہ بنائی نا، اب ادھر ادھر دیکھ کے نہیں، پورے یقین سے کہا اب تو جان جائے گی، آنکھ دے دے. تو جس دن یقین سے مانگا اس دن غریب نواز نے ان کو عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بات یہ ہے. اور پھر پکارنے والا پکار اٹھا، اعلیٰ حضرت کا تربیت یافتہ استاد زمن حضرت مولانا حسن خواجہ ہند، وہ دربار اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. واہ 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 واہ. تو یقین سے مانگو، یقین مضبوط کرو، ہو نہ ملے گا مطلب ملے گا. اللہ کی چوکھٹ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، سجدے کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نماز چھوڑ کر کے اللہ سے یہ اپنا رشتہ مضبوط کر لوں گا تو نہیں ہو سکتا. مضبوط پہلے سجدے کی طرف آؤ، اللہ کے گھر کی طرف آؤ. اور ایک بات میری یاد رکھنا، اپنے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی چوکھٹ پہ تھا اور آج بھی اللہ کی چوکھٹ پر. جڑو اللہ سے. 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف 10 منٹ کا ٹائم. اور اگر نہیں نکالو گے 10 منٹ کا ٹائم تو پھر وہ عذاب ہے، وہ عذاب. سوچو تو صحیح. اللہ کے رسول فرما رہے اتنا لمبا سانپ ہے، 70 سال کی مسافت تک، 1000 سال تک کہ اس کا زہر ہڈیاں گھلے گی، ہڈیاں ٹوٹے گی، بکھرے گی، نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا. اور اس سے بڑی بات، اللہ اکبر، آقا فرماتے بے نمازی کو قیامت تک ڈسیں گے وہ سانپ، سکون نہیں ملے گا، کہیں چین نہیں ملے گا. دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے، چند لمحوں کی، چند ساتھ کی ہے. تو اللہ کے بندے توبہ کرو، نمازی بنو. تیسرا بڑا گناہ، گناہ کبیرہ، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو ستانا. اب میں نے اس کو نماز کے بعد اس لیے بیان کیا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ماں باپ کا خیال نہیں کرتے. تو پتہ ہے جو نماز پڑھے اور ماں باپ کا دل دکھائے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس سے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے اللہ ناراض. آج کل نوجوان لڑکوں کا، لڑکیوں کا کیا حال ہو گیا؟ انہیں ماں باپ کی کوئی پڑی نہیں، پرواہ نہیں ہے ان کو. ماں باپ کی کچھ پڑی نہیں، کوئی پرواہ نہیں ان کو. کیا حال ہے ان کا؟ ماں باپ کو بڈھا بڈھی، ڈوکرا ڈوکری، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اور ہنستے ہیں. بیوی کا منہ دیکھ لیا، ماں باپ سے بغاوت. اور آج کل کی لڑکیاں اور بچیاں بھی ایسی ہیں کہ معاذ اللہ ان کو سب سے زیادہ برا کوئی لگتا ہے دنیا میں تو ساس اور سسر برے لگتے. ایسی عورتیں اپنا بہت بڑا نقصان کر رہی ہے. کیا نقصان کر رہی ہے پتہ ہے؟ اپنے شوہر کو وہ جہنمی بنا رہی ہے. کیونکہ جب تو اپنے شوہر کو ماں باپ کی بغاوت سکھائے گی تو تیرا شوہر تو جہنمی ہوگا. تو اچھی بیوی وہ نہیں ہو سکتی جو شوہر کو جہنمی بنائے. اور پھر سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر قوم کی بیٹیاں یہاں موجود ہے تو دل کے کانوں سے سن لو. اللہ کے رسول فرماتے کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج تم بہو ہو، کل تم ساس بنو گی. اگر آج تم نے اپنی ساس اور سسر کی مخالفت کی، جب تم ساس بنو گی تو تمہاری بہو بھی آنے والی تمہاری مخالفت کرے گی. اس بڑھاپے میں کانپتے ہوئے ہاتھ میں، کانپتے ہوئے وجود میں جب تم لوگوں سے شکایت کرو گی کہ میری بہو تو مجھے کھانا نہیں دیتی، تکلیف پہنچاتی ہے، میں نے کوئی ایسی عورت نہیں دیکھا جس نے ساس کی خدمت کی اور اس کی بہو اس سے بغاوت کر رہی ہو. جس نے ساس کی خدمت کی اور اس کی بہو سے ایسی کوئی عورت میں نے نہیں دیکھا. ہمیشہ بہویں اس وقت بغاوت کرتی ہے جب تم اپنی ساس سے بغاوت کرتی، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے. اللہ اکبر. تم اگر کسی کو اذیت دو گے، تکلیف دو گے تو تمہارے آنے والے اس سے زیادہ تمہیں تکلیف دیں گے. یہ کوئی انصاف ہے کہ تمہارے ساس سسر نے، جو تمہاری ساس ہے، جب تم کو لایا تو کتنے اہتمام سے لایا. میں تو کہتا ہوں یار ساس سے جتنی محبت ہونی چاہیے اس سے اتنی کسی سے نہیں ہونی چاہیے. جتنا سسر سے ہونا چاہیے اس سے کتنی. تو کہا وہ کیوں؟
میں نے کہا ذرا سوچ، جب تیری ساس سسر نے تجھے اپنے گھر لائے تو اتنے اہتمام سے لائے کہ اپنے پیر کو بھی اتنی شان سے اپنے گھر نہیں لاتے. جب تجھے لانا ہوا تو منڈپ لگایا، شامیانہ لگایا، اتنا کھانا کیا، اتنا نکاح کا اہتمام کیا، ایسی بارات نکالی، شان سے لایا تجھے گھر. اور جو اپنے گھر میں اتنی شان سے تجھے لائے تو اسی کو اپنے گھر سے نکال دے. یہ ظلم نہیں ہے؟ اور یاد رکھنا، حضرت ابو موسیٰ اشعری جس وقت یمن کے قاضی بن کر مدینے سے یمن جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے ان کو نصیحت کی تھی، اے ابو موسیٰ، بلکہ ابو موسیٰ نہیں، حضرت معاذ ابن جبل، معاذ بن جبل جب یمن کے قاضی بن کے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے معاذ ابن جبل سے کہا، اے معاذ، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ اور حجاب نہیں ہوتا. تو مظلوم اگر کتا ہو تو اس پر ظلم کرنے سے بھی عذاب آتا ہے، مظلوم اگر چڑیا ہو اس پہ ظلم کرنے سے بھی اللہ کا عذاب آتا ہے. اگر ساس سسر کو تم مظلوم بنا دو، ماں باپ کو تم مظلوم بنا دو، ان پہ ظلم کرو تو کتنی تباہی آئے گی. اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، کتنی بڑی سے بڑی نعمت کو کھونا ہو تو ماں باپ کے لیے کھو دو، مگر ماں باپ کو مت کھونا، کیونکہ ماں باپ ایسی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ کھو دو تو دوبارہ وہ نعمت نہیں مل سکتی. دوست کھو دو، دوست ملے گا. بچے مر جائیں، اللہ نہ کرے بچے پھر پیدا ہوں گے. علم چلا جائے پھر حاصل ہوگا. دولت کھو دو پھر ملے گی. بلکہ اگر عبادت بھی کھو جائے پھر عبادت مل سکتی ہے. لیکن ماں باپ وہ نعمت ہے، ایک بار چلی گئی نا دوبارہ نہیں مل سکتی. اور جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں وہ دنیا میں کبھی سکون اور چین کی زندگی نہیں گزار سکتا. ماں باپ کی دعا چور کو ولی کتب بنا دے، ابدال بنا دے، اور ماں باپ کی بد دعا ولیوں کو بھی ولایت سے نیچے گرا دے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑے بڑے ولیوں کی ولایت چھن گئی ماں باپ کی بد دعا سے. حضرت فضیل بن عیاض ولی بنے. جب ان کی زندگی ہم نے پڑھی تو کہا ڈاکو بھی ولی بنتے ہیں. تو ان کی ماں کی دعا ہمیں نظر آئی ان کے پیچھے کہ جب وہ ڈکیتی کرتے تھے تو ان کی ماں دعا کرتی تھی، اللہ اس کو سدھار دے. بشر حافی پوری رات بغداد کے میخانوں میں شراب پیتے ہوئے پڑے رہتے تھے. ہم نے سوچا صرف بسم اللہ کا ورق اٹھا کے بھی کوئی ولی بنتا ہے؟ آج بھی تو لوگ بسم اللہ کے اوراق اٹھاتے ہیں، ولی کیوں نہیں بنتے؟ تو پتا چلا جب وہ میخانے میں ہوتے تھے تو بشر کی ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی، اللہ میرے بیٹے کو سدھار دے، اس کو سنوار دے. حضرت اویس قرنی کے پاس اللہ کے رسول نے فاروق اعظم کو کہا کہ میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے. میں کہتا ہوں جانے دعا جس سے دعا کروائے. اویس کو یہ مقام ملا کیسے؟ تو آقا نے فرمایا اس کی ماں کی دعا نے اس کو اس مقام پر پہنچا. ماں کی دعا سے کوئی اویس بن رہا ہے، ماں کی دعا سے کوئی بشر حافی بن رہا ہے، ماں کی دعا سے کوئی فضیل بن عیاض بن رہا ہے، ماں کی دعا سے کوئی مخدوم معینی بن رہا ہے، ماں کی دعا سے کوئی سلطان العارفین بایزید بستامی بن رہا ہے، ماں کی دعا سے کوئی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بن رہا ہے. یہ ماں کی دعائیں. ماں کی دعا کسی کو غوث العظم دستگیر بنا رہی، ماں کی دعا کسی کو خواجہ اعظم بنا رہی. بلکہ ایک بات آپ سے کہوں، میں کوئی بہت علم والا انسان نہیں، لیکن آپ کوئی کامیاب آدمی کی زندگی پڑھو، میں اس کے پیچھے ماں ثابت نہ کروں تو پھر کیا بات ہے. اللہ اللہ. بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں. لیکن حضور علیہ السلام جب بچپنے میں ہے، حضور کی امی کہتی تھی اللہ میرے لال کو عروج عطا فرما، میں نے ایسے لال کو پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے مشرق و مغرب میں میرے ڈنکے بچیں گے. آپ بتائیں تو صحیح، ماں کس کے پیچھے نہیں؟ ماں کی دعا. حالانکہ کچھ ہستیاں ایسے جن کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ماں کی دعائیں آپ کو جلوہ افروز نظر آئے گی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج کوئی ممبئی کمانے جا رہے، کلکتہ جا رہے، سعودی جا رہے،
بیوی کو فون کریں گے، بچوں کو فون کریں گے، ساس سسر کو فون کریں گے، بوڑھے ماں باپ انتظار میں ہوں گے میرے بیٹے کا فون تو آئے۔ اولاد کو فون تک کرنے کی توفیق دی۔ اسی لیے میں ایک سوچتا ہوں یا اللہ جو اولاد جیتے جی ماں باپ کی دریافت نہ کرے، ماں باپ کا حال دریافت نہ کرے، ماں باپ کا مزاج دریافت نہ کرے، وہ مرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں۔ ایک سچی بات کہہ دوں، سنیوں کی مجمع میں جب یہ بات کہتا ہوں تو بہت برا لگتا ہے میرے سنی بھائیوں کو، اور مجھے تو ملتا ہی سنیوں کا مجمع، الحمدللہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ اہل منبر بھی سارے سنی ہوتے اور سننے والے بھی سارے سنی ہوتے ہے نا۔ ابھی جب آئیں گے علماء، جائیں گے علماء، تو آپ دھکم دھکی ریل پیل اور ایک دوسرے پہ گر پڑو گے۔ کیوں؟ حضرت کے ہاتھ چومو، حضرت کے، میں کہتا ہوں حضرت کے ہاتھ چومو، بعد میں پہلے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو۔ ماں باپ کو ترساتے ہو، ماں باپ کو تڑپاتے ہو، یہاں جلسے میں تقریر اچھی لگتی ہے تو پیسہ دیتے ہو، نذرانہ دیتے ہو، نعت سنتے ہو تو نذرانہ دیتے ہو، نظامت اچھی لگتی ہے تو نذرانہ دیتے ہو، اور گھر سے اس حالت میں آتے ہو کہ ماں نے کہا بیٹا دواخانہ جانا ہے، ذرا پیسے چاہیے، تو کیا کہتے بس سب تمہیں کو دے دے، تمہیں بھی خرچہ کریں اور کہیں خرچہ نہ کریں۔ ماں باپ سے اپنی دولت چھپانے والوں یہاں کیا دیتے ہو، یہاں کیا دیتے ہو، کیا ریاکاریوں کے دروازے کھول رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر دینے والا ریاکاری کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا ماں باپ کو تڑپا کے اور ترسا کے یہاں نذرانہ دینے والوں تمہارے نذرانے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ ماں باپ کو گالی دے کر پیروں کے ہاتھ چومنے والوں تمہارا ہاتھ چومنا کام نہیں آئے گا۔ ماں باپ کو گالیاں دے کر بزرگوں کی چادریں چومنے والوں تم کو چادریں چومنا کام نہیں آئے گا۔ مجھے بعد میں کتنی گالیاں دینا ہے دے لینا، لیکن یہ سچائی ہے، پہلے ماں باپ کو چومو۔ ماں باپ پہلے تمہارے مرشد ہے، ہم لوگوں سے پہلے تمہارے مرشد تمہارے ماں باپ ہے، کیونکہ ہمیں دیکھو گے کیا ملے گا نہیں ملے گا مجھے نہیں پتا، میں علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہمیں دیکھو گے، آپ تائید کرو گے تو بولوں گا ورنہ میں اپنی بات واپس لے لوں گا۔ ہمیں دیکھو گے آپ کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا کوئی گارنٹی نہیں۔ وجہ اللہ کے رسول نے فرمایا عالم کو دیکھنا عبادت ہے، تو ضروری ہے کہ امین القادری کو لوگ علامہ کہہ رہے ہیں، کفیل بھائی علامہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ بھی اس کو عالم میں شمار کر لے، کوئی ضروری ہے۔ یہی تو بات ہے نا، عالم سے مصافحہ کرو تو حضور سے مصافحہ کرنے کا ثواب ملے۔ کوئی ضروری ہے امیر القادری کوئی علامہ کہہ رہا ہے محبت میں تو اللہ بھی اس کو عالم شمار کرے، یہ ضروری ہے نہیں، لیکن ماں باپ کے لیے گارنٹی ہے، ان کے چہرے کو محبت سے دیکھو گے تو اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تو ڈاؤٹ فل ثواب کے چکر میں پڑتے ہو اور یقینی کنفرم جو ثواب ہے اس سے پیچھا چھڑا رہے ہو۔ میں آپ کو علماء سے بدزن کرنے نہیں آیا، واللہ میری نیت پر آپ شک نہ کریں، آپ ہر عالم کی عزت کریں، اس سے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے علماء کی قدر کریں، اس سے پہلے اپنے ماں باپ کی، جو ماں باپ کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھنا ان کی عبادتیں ان کے منہ پہ ماری جائے۔ سرکار غریب نواز کا نام خوب لیتے ہو نا، غریب نواز خود فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حدیث پڑھی اپنے نانا کی کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کا نام اعمال پہاڑوں جیسی نیکیوں سے بھرا ہوگا، وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا۔ سن لو میرے بھائیوں، غور سے سن لو، میرے نوجوانوں غور سے سن لو، آج تمہیں ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے، ماں باپ انتظار کرتے، جیسے تم بچپن میں ماں باپ کے لالچی تھے نا، آج بڑھاپے میں ماں باپ تمہارے لالچی ہیں۔ جیسے تم بچپن میں کہتے تھے نا میرے ابا میری امی، آج میرے بوڑھے ماں باپ کہتے ہیں میرا بچہ میرا بیٹا، ان ستاؤ، انہیں نہ تکلیف پہنچاؤ، ان کا دل نہ دکھاؤ، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ کبھی ترقی نہیں ملی ماں باپ کے ستانے والوں کو، کبھی عروج نہیں ملا، چند دن کا عروج ہوگا پھر ہمیشہ کی تباہی ہوگی۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، کہنے والے ایسا کہتے ہیں، اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر آتا ہے، بربادی آتی ہے تو آتی ہے۔ اور یاد رکھنا ماں باپ کی بد دعا کبھی نہ کبھی ضرور رنگ لاتی ہے، نہ ان کی دعا رد ہوتی نہ ان کی بد دعا رد ہوتی، ان کے لیے ٹائم نہیں، کچھ گالیاں دے رہے ہیں، گھر سے نکال دیا ہے، کسی نے بہن کے یہاں پہنچا دیا، کسی نے یہاں پہنچا دیا، کسی نے وہاں پہنچا دیا، کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ ماں باپ کا حال ہے، یہ حال ہے۔
اللہ اکبر، کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے ایک شخص آئے گا، حدیث پاک ہے، اور اس کی نیکیاں جب میزان پہ تولی جائے گی تو میزان بھر جائے گا، وہ اپنی نیکیاں دیکھ کے خوش ہوگا، ان قریب میں جنت میں جاؤں گا، ان قریب۔ ایسے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا، جیسے گناہ کے پلڑے میں گرے گا تو اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ پہاڑوں جیسی نیکیاں لانے والا، میرے بھائیوں اپنے پاس تو نیکی ہے بھی نہیں، ہم تو جمعہ کی بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، ہم جمعہ میں بھی 14 رکعت پوری نہیں پڑھتے۔ آپ غور کرو فجر کب پڑھی تھی آج سے پہلے اپنی زندگی میں؟ فجر کب ہے ذرا سوچو تو صحیح، پوری زندگی فجر نہیں پڑھی۔ جنہوں نے پڑھی ان کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں پتا، غسل کرنے کا طریقہ۔ ایک اچھا عالم اگر اپنا وضو چیک کرے تو ہم اپنا وضو ثابت نہیں کر سکتے، اللہ چیک کرے گا تو کیا وضو ہمارا ثابت ہوگا اور کیا غسل ثابت ہوگا؟ سوچو تو صحیح، کچھ نہیں اپنے پاس۔ جن کے پاس ہے ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، میزان بھر دے گا، لیکن صرف ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا گناہ کے پلڑے میں گرے گا تو گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا، حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جاؤ۔ وہ کہے گا اللہ میرا گناہ کیا تھا؟ یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا جس نے میری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا؟ تو اس وقت تو فرمایا جائے گا بندے تو نے صرف ایک مرتبہ اونچی آواز سے اپنی ماں سے یا اپنی باپ سے بات کی تھی، چلا کر اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے بات کی تھی، وہ چلانے کا ایک گناہ لکھا ہوا تھا جس نے ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ ماں باپ سے چلا کے بات کرو تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ خوب لگاتے ہو، کبھی سیکھا بھی مسلک کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب اعلیٰ حضرت کا راستہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے صرف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہی نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود صرف نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے صرف الامن والعلا نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے صرف زبدۃ الزکیہ نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے صرف منیر العین نہیں لکھا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا، وہ سب لکھا سچ لکھا، لیکن یہ بھی لکھا جب اپنے ماں باپ سے بات کرو۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ ٹوپیوں کے کلر میں مسلک نہیں ہے، صرف نعروں میں مسلک نہیں ہے، مسلک امام احمد رضا کی کتابوں میں بیان کیا ہوا ہے۔ دیکھو کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اپنے ماں باپ سے بات کرو ڈائریکٹ مت کرو، پہلے ان سے اجازت لو۔ یہ ہمارے مسلک اعلیٰ حضرت میں ماں باپ کا ادب ہے، اور وہ گھر سے نہیں ہے، سودا گران سے گھڑ کے نہیں، حدیثوں کی روشنی میں لکھا۔ پہلے ماں باپ سے اجازت مانگو، ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں، اگر وہ اجازت دیں پھر بات کرنا۔ وہ بھی کیسے بات کرنا؟ جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے ایسے بات کرنا، ان کے سامنے کندھے نہیں اچکانا، یہ ماں باپ کے آداب ہیں۔ کبھی ہم نے ایسی بات کی، بڑی معذرت کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے، یار تمہارے دنیا دار تو دنیا دار ہے، تمہارے دیندار بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرتے ہوں گے، کیا لگا رکھا ہے؟ ہم نے اپنے مسلک کو نہیں پہچانا، ہم نے پڑھا نہیں اپنے مسلک کو، ہم اپنی طبیعت کی بکریاں ہکالتے رہے، ہم اپنی طبیعت کے نعرے لگاتے رہے۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا ماں باپ کیا تھے؟ امام احمد رضا کو ان کی امی نے کہہ دیا مدینے نہیں جانا، حج کے سفر پہ نہیں جانا، نہیں گئے سفر حج کیا ہوتا ہے؟ امی سے اجازت لی، ماں نے کہا حج کو نہیں جانا، نہیں گئے، پتہ ہے تڑپ ہوئی تو پھر ماں کے پاس گئے، ماں جانا چاہتا ہوں اجازت دے۔ جب تک ماں نے اجازت نہیں دی امام احمد رضا سیدی اعلیٰ حضرت سفر حج کو روانہ نہیں ہوئے۔ اور آج ماں باپ کہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے بیٹیوں سے ماں باپ کہتے ہیں اور تو وہاں نکاح نہ کر، تو بیٹی منہ چلا کر کے کہتی ہے تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے کہ میں نے رہنا ہے؟ سوچو، غور کرو،
ایسے لوگ کبھی خوشیاں نہیں پا سکتے، ایسے لوگ کی زندگیوں میں کبھی خوشیوں کی بہاریں نہیں آ سکتی۔ لڑکے ماں باپ سے کہتے ہیں تم نے رہنا ہے کہ ہم نے رہنا ہے، تمہارا دور گیا ہمارا دور آیا۔ یاد رکھنا یہ شادی میں ماں باپ کے آنسو نکلے اور ان کا دل ٹوٹے، ایسی شادی کبھی شادی خانہ آبادی نہیں ہو سکتی، وہ شادی خانہ بربادی ہوگی۔ آپ کے ماں باپ کو چھوڑ کے جب عبادت کا صلہ نہیں ملتا تو ماں باپ کو چھوڑ کے شادی کی خوشیاں کیسے مل سکتی؟ نادانی نہ کرو، یہ سب تمہیں کون سکھائے گا؟ یہ دین سکھائے گا۔ سیریل میں یہ نہیں سیکھو گے، فلموں میں یہ نہیں سیکھو گے، یہ سیکھو گے تو دین میں سیکھو گے، یہ سیکھو گے تو شریعت میں سیکھو گے۔ آئیے ماں باپ کی بات آئی تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کو اندازہ ہوگا ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، ماں باپ کی دعا کی برکت کیا ہے، ماں باپ کی دعا کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ کی دعا کہاں تک پہنچاتی ہے؟ ان سے دعا لو، ان سے۔ اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایک ہے دعا کروانا، ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا۔ دعا کروانا اور دعا لینا کیا فرق ہے دونوں میں؟ دعا کروانا مطلب میں نے کہا دعا کر دیں، کر دی، یہ دعا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک ہوتا ہے دعا لینا، یعنی دعا کی گزارش آپ نے نہیں کی لیکن ایسا کام کر دیا کہ ان کے دل سے نکل گئی اللہ اس کو نواز دے، یہ دعا لینا ہو۔ دعا کروانے والے بہت لوگ ہیں، دعا لینے والے کم ہیں، اور اصل چیز جو ہے وہ دعا لینا ہے۔ جس کو جو نعمت ملی دعا لینے سے ملی، دعا لینے والے خدمت کو، ماں باپ کے پیر دبائے، بزرگوں کے پیر دبائے، جوتیاں سیدھی کی، پانی پلایا، خدمت کی، دعا نکلتی ہے، دل سے نکلتی ہے، وہ جا کے سیدھا باب اجابت الہی پہ دستک دیتی ہے۔ تو آئیے ماں باپ کی دعا، ہر ایک کی نکلی ہوئی دعا کی تاثیر ہے، لیکن ماں باپ کی دعا کی تاثیر کچھ الگ ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے، اور سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے تھک گئے۔ بتقاضۂ بشریت حضرت موسیٰ کلیم چلتے چلتے تھک گئے۔ عرض کی مولا میں تھک گیا ہوں، میرے لیے کوئی سواری کا انتظام ہو جائے۔ تو اللہ نے نبوت سے کسی کی عظمت کا اظہار کرنا چاہا، تو ارشاد ہوا کہ موسیٰ آگے ہمارا ایک بندہ ہے، یہ بات آپ اس سے کہیں، اس سے کہہ دیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ گئے تو آگے ایک انسان ملا، ایک بندہ ملا۔ جب وہ بندہ ملا تو حضرت موسیٰ کلیم نے اس سے کہا میں تھک گیا ہوں اور مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ اس بندے نے دعا کی، اے اللہ تیرا پیغمبر تھک گیا ہے، تو بادل زمین پہ اتار دے تاکہ ان کی سواری کا انتظام ہو جائے۔ تو کیا ہوا؟ بادل زمین پہ آیا، اس نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا اے اللہ کے کلیم اس پر سوار ہو جائیں، آپ جہاں چاہیں گے یہ بادل آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ حضرت موسیٰ سوار تو ہو گئے، سوار ہونے کے بعد آپ نے اللہ سے عرض کی مولا یہ بندہ ایک عام سا بندہ دکھتا ہے لیکن اس کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ اس نے بادل کو زمین پہ بلایا تو بادل زمین پہ آ گیا۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ اگر یہ آسمان کو بھی زمین پہ بلائے تو ہم آسمان کو بھی زمین پہ اتار دیں۔ کہا مولا اس کی اتنی سنی کیوں جاتی ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ یہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار اور وفادار تھا۔ ماں کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ اس کی ماں اس سے راضی ہو گئی، اور مرتے مرتے اس کی ماں نے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے نے میری خدمت کا گویا حق ادا کیا، میں دعا کرتی ہوں یہ تجھ سے جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لینا۔ یہ اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے، یہ جو مانگتا ہے ہم اس کو عطا کر دیتے۔ یہ ماں کی دعا کی برکت، باپ کی دعا کی برکت۔ تو دعائیں لیجئے تو کتنے ہو گئے؟ 3 بڑے گناہ، شرک ہوا، نماز کا ترک کرنا ہوا، ماں باپ کی نافرمانی، چوتھا بڑا گناہ
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو شراب پیے، جو شراب کا عادی ہو جائے، اللہ نے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی۔ جو شخص شراب کا عادی ہو جائے، نشے کا عادی ہو جائے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اللہ نے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی۔ آج کل نشہ بڑھتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اسلام کے دشمن لوگ، دشمنان اسلام، مسلم محلوں میں، مسلم علاقوں میں، مسلم بستیوں میں نشے کو پرموٹ کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح مسلم جوان نشے کے عادی ہوں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان جوانوں کے پاس اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے، اللہ نے ان کو اتنا ٹیلنٹ عطا کیا ہے کہ یہ پڑھیں گے تو ان کے مقابلے میں کوئی پڑھ نہیں سکتا، یہ تجارت کریں گے تو ان کے مقابلے میں کوئی تجارت نہیں کر سکتا، یہ سیاست میں آئیں گے تو ان کے مقابلے میں سیاست میں کوئی ٹک نہیں سکتا۔ یہ بات ہے مسلمانوں، اس لیے آج ہمارے جوانوں کو نشے کا عادی بنایا جاتا ہے، کہیں پر گولیاں بیچی جا رہی ہے، کہیں گانجا بیچا جا رہا ہے، کہیں چرس بیچا جا رہا ہے، کہیں شراب بیچا جا رہا ہے، کہیں ایم ڈی کا نشہ ہو رہا ہے، کہیں پر معاذ اللہ ہیروئن کا نشہ ہو رہا ہے، اور یہ باضابطہ طور پر ایسے زر خرید غلام ہمارے نوجوانوں کے درمیان بھیجے جاتے ہیں منصوبہ بند طریقے سے۔ کوئی جوان اگر بااخلاق ہو، باکردار ہو، خوبصورت ہو، جس سے ترقی کا اندیشہ ہو کہ یہ ترقی کرے گا، یہ آگے بڑھے گا، یہ پڑھے گا آگے بڑھے گا، تجارت کرے گا آگے بڑھے گا، اس طرح کے معاملات جن کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو نشے کا عادی بنایا جاتا ہے، ناکارہ بنایا جاتا ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ فیشن کے نام پر فلمیں دکھا کر، سیریل دکھا کر، آرٹ کے نام پر، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ ہمارے جوانوں کو آج نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ کل تک وہ جوان جو بہت ترقی کی امنگیں رکھتا تھا، جب دو پیسہ آ گیا نشے کا عادی بن گیا تو اب قرض میں ڈوبا جا رہا ہے، سود میں ڈوبا جا رہا ہے، طرح طرح کے جو ہے وہ بوجھ تلے ڈوبا جا رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، آپ نشے کے لیے نہیں تھے، ہمارے مذہب میں نشے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نشہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں صرف ایک گھونٹ شراب کا پیے گا اور بغیر توبہ کے مر گیا، جب وہ اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا، یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہو جائے گا، یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، آپ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا، میرے دوستوں نے مجھے ماں کی قسم دی، باپ کی قسم دی، بیوی کی قسم دی، بچے کی قسم دی۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، اگر لوگ تجھے قرآن کی قسم دے کے بھی نشہ کرائیں تو تجھے نشہ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تجھے لوگ اللہ کی قسم دے کر بھی شراب پلائیں تو تجھے شراب پینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حرام کاموں میں کوئی کتنی بڑی قسم دے دے، تجھے اس کی قسم نہیں ماننا، اس طرف نہ جاؤ۔ یاد رکھنا، جب تک مسلمان نشے سے دور تھے، مسلمانوں، یہ ہندوستان پر 700 سال تک تم نے حکومت کی، دنیا میں تم نے حکومت کی۔ آج ہمارے جوانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے نشے کا استعمال کیا جا رہا ہے، نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، نشہ پتہ نہیں تمہیں کتنا برباد کرے گا۔ نشہ کرنے والا کمانے کے قابل نہیں رہتا، نشہ کرنے والا بیوی کے قابل نہیں رہتا، نشہ کرنے والا جو وہ معاشرے میں عزت کے قابل نہیں رہتا، نشہ کرنے والا ہوش میں نہیں رہتا۔ یاد رکھنا، بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو، ارب پتیوں کو جو ہے وہ روڈ پہ آتے دیکھا نشے کی وجہ سے، الٹی گنتی شروع ہوتی ہے۔ بھئی آدمی جب نشے میں رہے گا تو کمائے گا کیسے؟ آدمی جب نشے میں رہے گا تو ترقی کرے گا کیسے؟ اس لیے یاد رکھو، آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے نہیں مولانا اب نشے کے عادی ہو گئے، نشہ چھوٹتا نہیں۔ میں کہتا ہوں جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ کس نے کہا نشہ نہیں چھوٹتا؟ ارے نادان، جب ماں کا دودھ چھوڑنے پہ چھوٹ سکتا ہے تو پھر کون سی چیز ہے جو نہیں چھوٹ سکتی؟ ماں کی دودھ سے بڑھ کر کے لذیذ غذا کون ہے؟ جب اتنی لذیذ چیز چھوڑی جا سکتی اور چھوٹی جا سکتی ہے تو وہ شراب کے کڑوے گھونٹ کیوں نہیں چھوٹ سکتے؟ انجیکشن کیوں نہیں چھوٹ سکتے؟ انسان تو طے کر لے، میرے بھائی تو طے کر لے۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ توبہ کر کے اچھے راستے کی طرف آئے، اس کو تانے مت دو، اس کو ڈھکیلو مت۔ یاد رکھنا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سدھرنے والا سدھرنا چاہتا ہے لیکن ہمارا ظالم معاشرہ اس کو سدھرنے نہیں دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اگر تم نشہ کرو گے نا، حضور ناراض ہوں گے، حضور بیزار ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو نشہ کرتا ہے
ہے، اگر بیمار پڑے تو اس کو دیکھنے مت جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نشہ کرنے والا مر جائے عبرت کے لیے اس کا جنازہ نہ پڑے، یہ فرمایا۔ حالانکہ ہم حنفی ہونے کے اعتبار سے اس سے بغاوت نہیں کرتے کہ کبیرہ کا کتنا ہی بڑا مرتکب ہوگا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ عبرت کے لیے فرمایا کہ جو نشہ کرتے ان کو بیٹیاں نہ دو، بیمار پڑے دیکھنے مت جاؤ، وہ قرض مانگے ان کو قرض مت دو، بھوکے ان کو کھانا مت کھلاؤ، مر جائے ان کے جنازے میں مت جاؤ، کیونکہ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ مسلمانوں آج کیا ہو گیا ہے، تیزی سے نشہ بڑھتا جا رہا ہے، اسکول پڑھنے والے ہمارے بچے نشے میں ڈوب رہے، کالج پڑھنے والے بچے نشے میں ڈوب رہے۔ نشے کو کیا سمجھ رکھا، یہ فیشن نہیں ہے، یہ اندر سے آپ کو کھوکھلا کرتا ہے، آپ کے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، کینسر کا مرض پیدا ہوتا ہے، بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت خاص بات دماغ میں رکھ لوں، آپ بتائیے کھانا کتنی اچھی چیز ہے، کتنی اچھی چیز ہے کھانا، کھانے سے کتنا سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائی، ہمارا مذہب کا نظام یہ ہے کہ جو کھانا انسان کی جسم کی غذا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیادہ نہ کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ، اس لیے کہ زیادہ کھاؤ گے تو بیمار پڑو گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ کھانے والوں کے لیے کیا فرمایا، آقا فرماتے ہیں جس کو بھوک نہیں ہے پھر بھی وہ کھاتا ہی رہتا ہے تو اللہ کا عذاب اس سے قریب ہے، اللہ کا عذاب اس کے قریب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے مذہب کا مزاج یہ ہے، تو اب زیادہ کھانے سے کیوں منع کیا؟ زیادہ کھانے سے اس لیے منع کیا، زیادہ کھائے گا تو بیمار پڑے گا۔ تو نادان، جو حلال اچھی غذا اگر وہ تجھے بیمار کر دے تو اللہ کے رسول اس کھانے سے تجھے منع کر رہے ہیں، تو وہ نشے کی چیزیں، وہ شراب کی چیزیں جو تجھے کینسر میں مبتلا کر دے، جو تجھے بیماریوں میں مبتلا کر دے، جو تجھے نامرد بنا دے، اب میرے بھائی بتاؤ اس کی تجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اچھی طرح یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی انجینئر کوئی مشین بناتا ہے تو انجینئر اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون سی چیز مشین کے لیے مفید اور کون سی چیز مضر ہے۔ یہ بات ہے نا آپ کے سامنے، جیسے موبائل میں پانی ڈالو گے تو موبائل خراب ہو جائے گا، پانی موبائل گرے گا تو موبائل خراب ہو جائے گا۔ تو کیا ہوتا ہے، جس نے موبائل بنایا اس نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کتاب کے اندر کہ موبائل پانی میں گرنے سے بچانا ورنہ موبائل خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح جس نے کار بنائی اس نے یہ بھی ساتھ میں لکھ کر کے دیا انجینئر نے کہ اس میں ڈیزل ڈالو گے تو چلے گی، پیٹرول پہ نہیں چلے گی، پیٹرول ڈالو گے تو چلے گی، ڈیزل ڈالو گے تو خراب ہو جائے گی، مٹی کا تیل راکیل ڈالو گے تو انجن بھسٹ ہو جائے گا۔ یہ سب اس نے لکھا کہ نہیں لکھا؟ کس نے لکھا؟ انجینئر نے لکھا، اپنی کتاب میں لکھا۔ کیوں؟ میں نہیں لکھ سکتا، یہ نہیں لکھ سکتے، یہ نہیں لکھ سکتے، کیونکہ مشین بنانے والا انجینئر زیادہ جانتا ہے کہ میری بنائی ہوئی مشین کو کیا مفید ہے کیا مضر ہے۔ کسی مذہب میں اتنی تفصیل نہیں ملے گی جتنی مذہب اسلام میں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اسلام بھیجا اسی نے انسان کو بنایا، اور بنانے والا زیادہ جانتا ہے کہ جس کو میں نے بنایا کیا مفید ہے کیا مضر ہے۔ تو بنانے والا کون ہے؟ اللہ، اور اس نے بنایا تو پھر بنانے والا اللہ اسلام بھی بیچتا ہے، قرآن بھی بیچتا ہے۔ تو جو ہماری صحت کے لیے مفید تھا وہ ہمارے لیے حلال کر دیا، جو ہمارے لیے مضر تھا وہ ہمارے لیے حرام کر دیا۔ اب مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ لوگ موبائل کو تو پانی سے بچاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نشے سے کیوں نہیں بچاتے؟ کتنے نادان ہو! ارے موبائل پانی میں جائے گا تو وہ موبائل خراب ہو جائے گا، اور تم نشہ کرو گے تو تمہارے جسم کی مشین خراب ہو جائے گی، جلدی مرو گے، جلدی بیمار پڑو گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے توبہ کرو، یہ شراب، یہ نشے کی چیزیں تمہیں بیمار کرتی ہے، تباہی کے دانے۔ ارے کم سے کم اپنا نہیں سوچتے، اپنے بچوں کا تو سوچو کہ تمہارے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو تمہارے بچوں کو چڑھایا جاتا ہے، یہ شرابی کا بچہ آیا، یہ شرابی کا، اس کا باپ تو نشہ کرتا ہے۔ جب تم نشہ کرو گے تو تمہارے بچے احساس کمتری کا شکار ہوں گے، احساس کمتری کا شکار ہوں گے تمہارے بچے، وہ نشہ کرنے والے کی اولاد کہلائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب وہ جوان ہوں گے تو اچھے گھرانے کا رشتہ تمہارے بچوں کو نہیں آئے گا، لوگ کہیں گے اس کا باپ تو شراب پیتا ہے، اس کا باپ تو نشہ کرتا ہے، تو اچھے گھرانے کے رشتے نہیں آئیں گے۔ تمہارے چند غلطیوں کی وجہ سے بچپنا خراب ہوا، جوانی خراب ہوئی۔ اب
آگے کی زندگی بھی ان کی تباہ اور برباد ہوگی. اس لیے کم سے کم اپنے بچوں کا خیال کرو, کم سے کم اپنی بیوی کا خیال کرو, کم سے کم اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال کرو. مسلمانوں یاد رکھو, سب کچھ اپنے شوق ہی نہیں ہے, سب کچھ اپنا ذوق ہی نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, بدلو, انقلاب پیدا کرو. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہارے دوسرے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دے گا, کفارہ بنا دے گا, اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت جسے کہتے ہیں عزت کی جگہ تمہیں داخل فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آئیے ایک گناہ کا ذکر اور سن لیں, پھر میں اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. 5واں بڑا گناہ جھوٹی قسم کھانا. آج کل لوگ قسم بہت کھاتے, سچی قسم بھی مت کھایا کرو. جب تک مال, جان اور عزت پہ بن نہ آ جائے, ایک دم آخری سٹیپ نہ آ جائے, اس وقت تک کہ سچی قسم بھی مت کھاؤ. جو سچی قسم بھی بات بات پہ کھائے گا سچی قسم, تو بھی اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے گا سچی قسم کھانے والوں سے. اب بتاؤ جو جھوٹی قسم کھائے, حدیث پاک ہے, علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے نام کو قسم کا نشانہ مت بنانا. اگر تم میں سے کسی نے میرے نام کی جھوٹی قسم کھائی تو میں اس پر بھی اور اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کروں گا. آج کل ساس بہو کے جھگڑے میں قسم کھائی جاتی, میاں بیوی کے جھگڑے میں قسم کھائی جاتی. قسم نہ کھاؤ. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نیک لوگوں کی 10 علامت ہے, اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو نیک ہوگا وہ کبھی قسم نہیں کھائے گا. نیک لوگ قسم کھانے سے بچتے ہیں. جب تک بالکل مجبوری نہ ہو اس وقت تک قسم نہ کھاؤ, اور قسم بھی کھاؤ تو پھر سچی کھاؤ. جھوٹی قسم نہ کھاؤ. جھوٹی قسم کا انجام بہت برا ہے. جھوٹی قسم پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے, اور بلکہ 7 پشتوں تک لعنت کا اعلان فرمایا ہے. اس لیے جھوٹی قسم نہ کھاؤ. اللہ اکبر, کیا حال ہو گیا لوگوں کا. 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے بھی اللہ کی قسم کھاتے ہیں, پالک اور سبزی بیچنے کے لیے بھی اللہ کی قسم کھاتے ہیں. لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے, مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے, اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے. ہم نے کمپیوٹر تو سیکھ لیا, کالج کی تعلیم تو حاصل کر لی, ہم نے بزنس تو سیکھ لیا, تجارت تو سیکھ لی, مگر ہم نے اللہ کا دین نہیں سیکھا. جو ڈگریاں صرف قبر کے باہر کام آئے گی ان ڈگریوں کے لیے 25 سال لگا دیے, اور جو دین کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی ہم نے اس کے لیے کوئی توجہ نہیں کی. یاد رکھیے دین کی قدر کیا کی, دین کی اہمیت کیا کی, دین کی کیا قدر جانی, کوئی قدر نہیں جانی. بلکہ آج کل فکر تو یہ بن گئی ارے مولانا یہ دین کیا چیز ہے, یہ سب مولوی مولانا لوگ جانے, ہم کیا جانے, ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ. یاد رکھنا یہ دین ہی ہے, دین جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو قیصر و کسریٰ کا تاجدار بنایا. یہ دین ہی ہے دین جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان کہلاتے. یہ دین ہی ہے دین جس کی وجہ سے آج انشاءاللہ ہم مسلمان کہلانے, مومن کہلانے, اور کل انشاءاللہ اسی کی برکت سے ہم جنت میں جائیں گے. دین کی برکت سے, مذہب کی برکت سے, مسلک کی برکت سے, اسلام کی برکت سے انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. اس لیے دیندار بنو. لیکن دیندار کیسے؟ صرف داڑھی ٹوپی والے, کرتے پیجامے والے نہیں, بلکہ ایسے دیندار بنو جیسے دیندار بنانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے, اللہ کے رسول تشریف لائے تھے. وہ دینداری کا تصور قائم کرو. گھر میں پردے کا نظام ہو, گھر میں اسلامی نظام ہو, ہمارے گھر میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہو, جھوٹی قسم نہیں کھاتا ہو, ہمارے گھر میں لوگ فجر میں اٹھ جاتے ہو, باپ بچوں کو فجر میں اٹھاتا ہو, بیوی شوہر کو فجر میں اٹھاتی ہو, شوہر بیوی کو فجر میں اٹھاتا ہو. یہ ماحول ہونا چاہیے. ارے اگر ٹرین چھوٹنے کا خوف ہو تو پورا گھر ایک دوسرے کو جگاتا ہے, اور نماز فجر جانے کا خوف ہو کوئی کسی کو نہیں جگاتا, کیونکہ لوگوں کے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے, عبادت کی اہمیت نہیں ہے. اگر اسکول جانا ہو تو ماں سردی میں بھی بچوں کو جگاتی ہے, کوچنگ جانا ہو, ٹیوشن جانا ہو تو ماں باپ بچے کو مار مار کے جگاتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں, ایک دن کی ٹیوشن چھوٹ جائے گی تو آپ کے بچے کا اتنا نقصان نہیں ہوگا, لیکن اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی تو آپ کے بیٹے کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا, آپ کی بیٹی کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا, آپ کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا. کتنے
कितने अफसोस की बात है। कोचिंग की अहमियत होनी भी चाहिए, स्कूल की अहमियत होनी भी चाहिए, तालीम की अहमियत होनी भी चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून की तरफ तवज्जो करो, कुरान की तालीम की तरफ तवज्जो करो। आज से पहले अगर ये सब बड़े गुनाह हो चुके, आज अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो। हर गुनाह का इलाज तौबा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, माफी तलब करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई 40 साल तक भी गुनाह करे और एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे, मेरा अल्लाह उसको माफ कर देता है। बल्कि मेरे भाइयों, कभी कभी तौबा कराने वाले लोग पीछे रह जाते हैं और तौबा करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी तौबा कराने वाले लोग पीछे रह जाते हैं, तौबा करने वाले लोग बहुत बुलंदी पे पहुंच जाते हैं। इस सिलसिले में हमारे बुजुर्गों ने तसव्वुफ की किताबों में कई वाकयात लिखे हैं। हो सकता है आज हम आपको तौबा की दावत दे रहे हैं, हम यही रह जाएं और आप आगे बढ़ जाएं। अल्लाह करे बढ़ जाएं आगे, उसके करम की कोई इंतहा है, वो तुम्हें भी आगे बढ़ाए, हमें भी आगे बढ़ाए। इस इरशाद फरमाया जाता है, एक मर्तबा का वाकया है, हजरत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, आपको शौक था दरिया की सैर का। एक बार दरिया की सैर के लिए हजरत ज़ुन्नून मिस्री तशरीफ ले गए, तो वहां क्या देखा, एक लड़के लिए आए, और जब दोनों आए तो वो हाथ में वो मौसीकी के आलात लेकर के, जो सितार वगैरह बजाते हैं, वो लेकर आए, शराब की सुराही लेकर के आए, और आकर के दोनों बैठ गए, धींगा मस्ती करने लगे। हजरत ज़ुन्नून मिस्री भी वहां थे, आपने नजरें झुका ली, अल्लाह वाले ने नजर झुका ली। ऐसे में उन्होंने शराब भरा और शराब का एक जाम हजरत ज़ुन्नून की तरफ दिया, ए जवान लो पियो। आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम शराब नहीं पीते, हमारे यहाँ शराब और सुअर को हराम किया गया है, हम शराब नहीं पीते। उन्होंने शराब का जाम वापस ले लिया और उसके बाद म्यूजिक बजाने लगे, गाना गाने लगे और हजरत ज़ुन्नून को छेड़ने लगे, ए जवान तुझे भी गाना आता है? हजरत ज़ुन्नून ने फरमाया, गाना तो जो उसको नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज है, तुम्हारे इस गाने से बेहतर है जो मैं पढ़ सकता हूँ। कहा अगर तुम चुप रहो तो मैं अभी पढ़ता हूँ। ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं, खुद फरमाते हैं कि मैंने कुरान की तिलावत शुरू की। जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, कुरान एक जिंदा किताब है, आज भी कुरान की तासीर है। अगर सही लबो लहजे में दिल से कोई पढ़ दे, आज भी जिंदगियां बदल जाए, जिंदगियों में इनकलाब आ जाए, जिंदगियों में तब्दीली आ जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अफसोस है जिस कौम के पास कुरान जैसी जिंदा किताब मौजूद है, आज वो कौम नाविलों में, फिल्मों में, गानों में उलझी हुई है। बहरहाल हजरत ज़ुन्नून ने कुरान की तिलावत शुरू की, वो लड़का उठ करके भाग गया, वो लड़का उठ के भागा, लेकिन लड़की जो थी जार जार रोने लगी, जारों कतार रोने लगी और कहने लगी, ए जवान तेरा नाम क्या है? फरमाया ज़ुन्नून मिस्री। तेरा गाना बड़ा खूबसूरत है। ज़ुन्नून मिस्री ने फरमाया, ए लड़की ये गाना नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम, इसे कुरान कहते हैं, ये हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ, ये कुरान अल्लाह की किताब है। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था, उस लड़की ने कहा मुझे भी ये किताब चाहिए। ज़ुन्नून मिस्री फरमाते, तौबा कर, अल्लाह की तरफ आ। उसने तौबा किया, कलमा पढ़ा और उसके बाद कलमा पढ़ के तौबा करके साबका जिंदगी से, शराब से, गाने से, म्यूजिक से, मौसीकी से, अय्याशी से और आवारगी से उसने तौबा कर ली। उसके बाद हजरत ज़ुन्नून अपनी तरफ चले गए, वो लड़की पता नहीं कहां चली गई। बस एक तसव्वुर था, एक लड़की मिली थी दरिया के किनारे, कुरान सुन के तौबा कर लिया था, वगैरह वगैरह। हजरत ज़ुन्नून हज के लिए गए, काबे का गिलाफ पकड़कर आप रो रहे थे, दुआ कर रहे थे। ऐसे में पीछे से एक औरत की आवाज आई, ए अल्लाह मैं भूखी हूं, मेरे लिए खाना नाजिल कर। बस इतना कहना था कि आसमान से एक दस्तरखान उतरता हुआ नजर आया, उसमें अंगूर के खोशे थे। आपने पलट कर देखा, ए खातून तू कितनी मकबूल है अल्लाह की बारगाह में, तू कितनी बरगज़ीद है अल्लाह की बारगाह में, तूने मांगा और तुझे मिल गया। कौन है तू? उसने कहा ज़ुन्नून,
پہچانا نہیں. حضرت ذوالنون نے کہا میرا نام بھی جانتی ہے. پہچانا نہیں. کہا کون ہے تو؟ کہا تم ایک بار دریا پہ گئے تھے, ایک لڑکی ملی تھی شراب اور کباب میں آوارگی میں ڈوبی ہوئی, تو نے اسے توبہ کروائی تھی. ہاں وہی تو میں ہوں, اللہ نے آج مجھے یہ مقام عطا کر دیا. حضرت ذوالنون کی آنکھوں میں آنسو تھے. یہ مقام تجھے مل گیا؟ ہاں ہاں مجھے مل گیا. جس دن میں نے توبہ کی تھی اسی دن اللہ نے مجھے اپنی دوستی کا مقام اور مرتبہ عطا کر دیا. سوچو ایسے ایسوں نے توبہ کی, اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمائے. میرے بھائیوں میری بہنوں, سرکار مدینہ کانفرنس میں آئے ہو, اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو اور اپنی زندگی کو بدل دو. اللہ تمہیں بھی بڑے مرتبے عطا کرے گا. گناہ میں سکون نہیں ہے, سکون چاہتے ہو تو نیکی کی طرف آ جاؤ. حضرت ام سلیم نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سب سے بڑی ہجرت کیا ہے؟ فرمایا گناہ سے نکل کر نیکی کی طرف آ جا, اس سے بڑی کوئی ہجرت نہیں ہے. آؤ آج ہجرت کرو گناہ سے نکلو اور اللہ کی طرف آؤ. ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آپ کو جانا نہیں ہے اس لیے کہ آج آپ کو انشاءاللہ ایک عظیم ہستی کا, دنیا سنیت کی ایک عظیم ہستی کا ایک عظیم مفکرانہ خطاب سننا ہے جن سے ہم لوگ سیکھ کر آپ کو سناتے ہیں. ایسی ہستی آج آپ کی بستی میں آئی ہے. انشاءاللہ آپ جائیں گے نہیں, قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب سننے کے بعد ہی آپ جائیں گے. حضرت تشریف لا رہے, حضرت کا استقبال کریں اور بھائی کفیل انبر کی نظامت کے ساتھ حضرت تشریف لائیں گے انشاءاللہ.